بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت خدیجہ اکبری رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی، مگر کیوں؟ حضرت خدیجہ اکبری رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے دن رمضان ہونے کے باوجود کسی نے روزہ کیوں نہیں رکھا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے سال کو عام الحزن کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کو موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو ام المومنین حضرت خدیجہ اکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے اظہاروں قربانی کا تذکرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کارواں تجارت میں 80,000 اونٹ تھے، جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف سے برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال اور ساری دولت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دی تاکہ اسلام کی نشو نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی بافضیلت خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 65 کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد خاک ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرے اسلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ الحدیث رقم تو اخرجہ بخاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ یہ حدیث متفق ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون، اور حضرت مریم بنت عمران ہے۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت خدیجہ بکرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی۔ انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے
اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی کی تھی، کیونکہ اس وقت نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرد روزے سے بھی نہ تھا، کیونکہ اس وقت روزے بھی فرض نہیں ہوئے تھے۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما کیے اور 2 عظیم صدموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا، اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کے ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئے جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، اور روایت ہے کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 اولاد پیدا ہوئی، 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ محمد پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی لحاظ سے بہت مستحکم تھے، اسی لیے عقبہ کی لونڈیاں سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا گیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی، دودھ پلاتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا کرے وہ ان کی قبر کو